السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا، یعنی اس شخص کو عذاب قبر سے وضو کرنے کی نیکی نے بچا لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں، ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا، یعنی ایک شخص کو شیطانوں نے گھیر لیا تو اللہ اس بندے کے سامنے اس کی جو نیکی سامنے آئی وہ تھا ذکر اللہ، یعنی اللہ پاک کو یاد کرنے کی نیکی نے اسے شیطانوں سے بچا لیا۔ اور ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بیٹھا دیا۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج اور عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اور ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ تو سامعین کرام، صدقہ کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ صدقہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ آگے رسول پاک فرماتے ہیں، اور ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ تو سامعین کرام، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور ان کو برائیوں سے روکو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو وہ اس نیکی نے اس کو فرشتوں کے نیک فرشتوں کے حوالے، رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا، اس طرح وہ عذاب قبر سے بچ گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردے ہیں، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔
اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ سخاوت کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا۔ اور ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے تو ہم کو درود پاک بھی ہمیشہ پڑھتے رہنے چاہیے۔ سامعین کرام، آگے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، چغلی کرنے کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں جس کی وجہ سے ان کو زبان کے بل لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ایک تو زبان جیسی نازک چیز اور اس کے بل لٹکا دینا کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں۔ وہ مالک و مختار عز و جل ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسرے پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام گزرا۔ پس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کو ترک نہ کرے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی چھوٹا نظر آتا ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے تو اس کو ہرگز نہ کریں۔ تو سامعین کرام، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنی چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔